السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ نے بہت اچھی تقریریں بہت اچھی نعتیں سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسٹیج پہ ہمارے پروفیسر عبدالسلام صاحب ظاہر ہے کہ علم کے سمندر ہیں، اور یہ خاندان ہی ایسا ہے کہ یہاں کا ہر فرد تعلیم یافتہ ہے، بلکہ یہ پورا محلہ ایسا ہے کہ جس کا جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لاجواب بنا کے رکھے۔ اس ماحول میں اتنی اچھی تقریریں کی ہیں۔ ہمارے حضرت علامہ امجد صاحب نے اخلاق رسول پہ بڑی اچھی تقریر کی ہے۔ اخلاق کا معنی سمجھ لیجئے، معنی میں بتا دوں۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اب جیسے آپ بس میں بیٹھے ہیں، سیٹ ایک ہی ہے، آپ بیٹھے آدمی دو ہے، سیٹ ایک ہی آدمی دو ہے، خود نہ بیٹھ کے دوسروں کو بیٹھا دینا، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ آدمی آ گیا گھر میں، کھانا ایک ہی آدمی کا ہے، کھانے والے دو ہو گئے، ایک گھر والا ہو گیا ایک باہر والا ہو گیا، تو خود نہ کھا کر دوسروں کو کھلا دینا، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ ظاہر ہے جو اس کا عامل ہو جائے گا اس کی عظمت تو بہت اونچی ہو جائے گی۔ جو اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے تو بہت اونچا آدمی ہو ہی جائے گا۔ آپ نے شادی سے متعلق بہت پیاری بات، اور پھر بچیوں کی پرورش، ساتھ ہی ساتھ آج کے ماحول پہ بھی روشنی ڈالا۔ یہ جو آج کا ماحول جو بیان کرتے ہیں نا یوٹیوب والا سب، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ بنائی ہوئی بات ہے مسلمانوں کی تذلیل کرنے کے لیے۔ ہندوستان میں بہت سی تنظیم بنی ہوئی ہے، اور اس تنظیم کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیسے ذلیل کرے، اسلام کو کیسے ڈیمیج کرے۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلم لڑکی فلانا ہندو لڑکے کے ساتھ ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے نا، مکمل جھوٹ ہے۔ اور کہیں کہیں تو باضابطہ برقع پہنا دیتا ہے، لڑکوں کو برقع پہنا کے بھیج دیتا ہے کہ لڑکے۔ کتنے آدمی سے پکڑا چکے۔ یہ جھوٹ صرف مسلمانوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ورنہ مسلمان تو ایسا ہے سبحان اللہ کہ اس کا کوئی جواب ہے، ان کی بچیوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اب ذرا شادی کی محفل ہے، جب شادی سے متعلق سنی ہے اور پھر لڑکی کو بھی دیکھ لیجیے۔ شادی جو ہے وہ رسم جو ہے وہ دنیاوی رسم نہیں ہے، اس کی ابتدا جنت میں ہوئی، یعنی یہ رسم جنت سے شروع ہے، یہ جنتی رسم ہے۔ جنت میں پہلی شادی ہوئی، اس شادی کے لیے جنت کو سجایا، جنت کو سنوارا، جنت میں خوشبو کا لگایا، خوشبو بھی وہیں سے، جو خوشبو تقسیم کرتے ہوئے وہی تو شادی، خوشبو کا اہتمام ہوا، اور پھر فرشتے جو ہے باراتی ہوئے، دولہا حضرت آدم رہے، دلہن حضرت حوا بنی۔ یہ بھی ایک پرنور مجمع
اس مجمع سے شادی ہوئی، اس مجمع میں شادی ہوئی، پہلی شادی ہوئی اس مجمع میں. اور جو پہلی شادی ہوئی اسی لیے مسلمان اپنی شادی میں بھی جنت کا منظر بناتا ہے. جنت میں کنکمے لگے تھے، جنت کو سجایا گیا تھا، جنت میں بہاریں پیدا کی گئی تھی، جنت کے اندر وہ خوشبو کا اہتمام تھا. اس لیے مسلمان بھی اپنی شادی میں جنت کا سما پیدا کر دیتا ہے. خوشبو بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ساری چیزیں سب کرتا ہے. تو چونکہ جنت سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اس لیے یہاں کا ماحول بھی جنتی ہو جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے اس وقت جو شادی ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تو وہاں بھی مہر مقرر ہوا. ظاہر کے روپیہ تو اس وقت تھا نہیں، سکہ راج الوقت تو کچھ تھا نہیں. اس وقت کا جو سکہ راج الوقت اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا. حضرت آدم علیہ السلام کے مہر میں یہی ہے. کہیں 7 بار ہے، زیادہ سے زیادہ 17 بار ہے. یعنی یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہی مہر ہے حضرت آدم حضرت حوا. اس زمانے میں جو وہاں عرب کا جو دستور تھا شادی میں وہاں بھی خرچ کرتے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. ولیمہ کا اہتمام بہت زبردست کیا جاتا، کھانا سب کو کھلایا جاتا تھا. خود حضرت مولائے کائنات کی جو شادی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ سے تو اس میں اہتمام کیا نا انہوں نے. زرہ بیچا تھا، وہ زرہ جس کا جواب نہیں ہے رومی زرہ تھا. روم کا پن کیا ہوا تھا جو حضرت مولائے کائنات پہنتے تھے زرہ کو، وہ رومی زرہ تھا. اس کو بیچنے کی باری آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور نے پوچھا کہ شادی میں اہتمام کیسے کرو گے، کیا کرنا ہے، کیسے کرو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہی زرہ ہے، یہی تلوار ہے ذوالفقار. تو انہوں نے فرمایا نہیں، ذوالفقار کی تو ضرورت ہے، زرہ کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بیچ دیجیے. بیچنے کہاں کے جانتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے سے تیار تھے کہ ایسا موقع مل جاتا کہ شادی میں ہم خدمت کرتے زیادہ سے زیادہ. اس لیے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صاحبزادی تھی. وہ 2 صاحبزادیاں حضور کی حضرت عثمان غنی کے یہاں موجود تھی. ایک تو انتقال فرما گئی، ایک موجود تھی. تو 2 کے شوہر وہ ہیں، ایک بننے والے ہیں علی. تو ظاہر جو بڑا داماد ہوتا ہے وہ شادی میں حصہ لیتا ہے، اب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. اور بھی حضرت عثمان غنی انہوں نے سوچا کیسے کریں، لیکن سوچا یہ کہ اگر ہم کہیں کہ اتنی رقم لے لیجیے تو علی کی خودداری کے خلاف بولے ہوئے نہیں کریں گے. مولائے کائنات اتنے خوددار تھے کہ وہ نہیں لیتے، کر لیں گے نہیں. اور ہم اگر دیں یا وہ اگر انکار کر دیں تو بڑی سوچی بات ہو جائے گی. پریشان تھے کہ کیا کریں. تو آ گئے وہ حضرت مولائے کائنات، تو مجھ کو ذرا بیچنا ہے شادی کے انتظام کے لیے. انہوں نے کہا کہ ذرا کی کتنے میں شادی کا انتظام ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا 4,500 دینار چاہیے تب ہو جائے گا. اس کی قیمت ہے 4,500 کی قیمت تھوڑی قیمت، لیکن انہوں نے 4,500 تو کہا ٹھیک ہے 4,500 پیش کر دیے. اور اس کو رکھ لیا انہوں نے. اور جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد جو تحائف دیے جاتے ہیں تو تحفہ میں جو لے کے گئے تو وہی ذرا لے کے گئے.
وہی ذرا لے کے گئے اور لے جا کر کے کہا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے. پیسہ بھی مل گیا اور ذرا بھی مل گیا. یہ ترکیب لگایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس طرح سے شادی ہوئی. تو شادی میں پہلے بھی خرچ ہوتا تھا، ایسا تھوڑی کہ پہلے خرچ نہیں کرتا، لیکن اپنی اوقات کے مطابق خرچ کرتے. اب ہمارے یہاں ہندوستان میں جو ہے کچھ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ کہیں کہیں جیسے ہم لوگ کے علاقے میں ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے. یہ راجستھان میں ایسا نہیں ہے، گجرات میں ایسا نہیں ہے، بمبئی میں ایسا نہیں ہے. مہاراشٹر جو بمبئی کے لوگ ہیں وہ ایسے شادی چھوڑ کرتے ہیں، وہ تو خالی کوکو کولا پلا دیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ٹینٹ وینٹ لگا دیا، تھوڑا سا آئے لوگ، نکاح خوانی ہو رہی، کوکو کولا پلا دیا، شادی ہو گئی. کتنا ختم نام چاہیے اپنے گھر آ تو کوکو کولا کتنا سا لگتا ہی. ویسے ہی گجرات میں بھی ہے. ایک بار میں ایک شادی میں گیا تھا، 4 شادی میں گیا تھا اکٹھے، ایک ہی دن ہونا تھا شادی. وہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، شادی والے بڑے بڑے ہی لوگ بلائے تھے بیچارے. 4 شادی تھی. ہم نے کہا 4 شادی میں کھانا کیسے کھایا جائے گا، مصیبت ہو جائے گی. سب قریبی لوگ. پہلی شادی تھی 7 بجے ہو گئی شادی، چائے پلا دیا، اسا ختم. دوسری شادی 8 بجے، وہی چائے پلا دیا، اسا ختم. تیسری میں بھی 8:30 بجے، اس نے بھی چائے ہی پلایا. 5ویں جو تھی وہ بھی چائے ہی لے کے آیا. ہم نے کہا کھانا بھی کھلایا جاتا کہ خالی چائے چاہیے. اتنا دور سے آدمی آیا، کہا باپو کھانا نہیں کھایا، جلدی اندر لے جا کے. وہ اپنے مہمان لوگ کا کھانا بناتے ہیں نا، جو مہمان ان کے خاص ہوتے ہیں نا، گھریلو مہمان، ان کے الگ سے مہمان ہوتے ہیں لڑکی والے کے، تو ان کا انتظام کرتے ہیں. لیکن باراتی کو نہیں کھلاتے. باراتی اگر کھائے گا تو اس کا مینو بنے گا، اور اس مینو کا پیسہ جو ہے لڑکے والے کو پیمنٹ کرنا، لڑکا والا دے گا. اور جب لڑکا والا دے گا تبھی وہ کھا سکتا ہے. اس لیے وہ بہت آسانی سے شادی ہوتی. ادھر کا سنتا ادھر تو حیرت میں رہتا کہ اتنی شادی، اتنے خرچہ کچھ کا ہوتا. جو چائے والا تھا وہ کا پتا، جو چائے میں پلا دیتا ہے سب ہو جاتا. یہ راجستھان میں بھی ایسی ہے، دودھ پلا دیتا ہو جاتا. مگر راجستھان میں خاص بات ہے، وہ کھانا بھی کھلاتا. یہ گیہوں کا درا ہوتا ہے، اس میں گوشت، بکرے کا گوشت ڈال کر کے اس کو بھون کے کھلاتے ہیں. وہاں کا دستور ہے. جیسے باسڑی ایک جگہ، بہت بڑی جگہ ہے مسلمانوں، بڑے مالدار لوگ ہیں. بمبئی میں جتنے بھی ہیں دودھ والے، مٹھائی والے، سب وہیں کے ناگور شریف، ان کو ناگوری کہتے ہیں. تو بہت ایک ایک آدمی کے پاس کئی ہزار بھینس ہے بمبئی میں، بڑا بڑا طویلا. اور پورے بمبئی میں 2 کروڑ آدمی رہتے ہیں نا بمبئی میں، اور 2 کروڑ آتے ہیں، 4 کروڑ آدمی. 2 کروڑ آتے ہیں، 2 کروڑ رہتے ہیں. باہر باہر سے جو کام کرنے آتے ہیں دن میں، وہ 2 کروڑ آتے ہیں. اسی طرح سے سواری بھی 2 کروڑ کے حساب سے. اتنے آدمی کو دودھ پلانا، چائے، یہ وہ سب دکان انہیں لوگ ہیں. تو وہ کرتے کیا ہیں اپنی شادی میں کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ غریبوں کے یہاں جاتے ہیں، یا جا کر ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مجھ کو اجازت دیجئے کہ آپ کی لڑکی کی شادی اپنے لڑکی کے ساتھ رکھتا. تو کوئی 1 لڑکی، کوئی 2 لڑکی، کوئی 4 لڑکی، کوئی 5 لڑکی، جو جتنی لڑکی کا انتظام کر لے وہ اتنی اچھا آدمی مانا جاتا ہے. اب وہ اپنی لڑکی کے ساتھ ان کے غریبوں کی لڑکی کی بھی شادی کرتے. تو غریبوں کا تو وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے شادی کا. وہ تو ظاہر ہے کہ سب وہ تو لگے ہوئے لوگ، مالدار لوگ، کہ ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمارے ساتھ ہو جائے، ہمارے ساتھ ہو جائے. اس طرح سے وہاں ہوتا ہے. کہنا یہ ہے کہ ہندوستانی میں ایسا بھی رواج ہے، اور ہندوستان میں ایسا بھی جو اپنی طرف ہوتا ہے. طرح طرح کا پٹنہ میں جائیں گے تو اور بھی مینو بڑھا رہتا ہے. پٹنہ کا مینو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، طرح طرح کا معاملہ رہتا ہے. کہنا یہ کہ ادھر جو ہے شادی کو ہم لوگ خرچیلا بنا دیا ہے. اس کو تھوڑا تھوڑا اگر کم کرنا چاہیں تو سوسائٹی میں بیٹھ کے لوگ کم کر سکتے ہیں. اب دیکھیے لڑکی کا مسئلہ جو ہے، لڑکیاں جو ہے وہ ذلت کی چیز نہیں ہے، عظمت کی چیز ہے.
حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بہت مشہور یہ روایت ہے، ہر آدمی جانتا ہوگا، روایت مقصد نہیں ہے، وہ جو ٹکڑا ہے حدیث شریف کا وہ بتانا۔ ایک صحابی جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، جب وہ شرک کے زمانے میں تھے، مشرک کے زمانے میں تھے، تو وہاں کا دستور تھا یہ، اور دستور اس لیے تھا کہ وہاں جنگیں بہت ہوتی، جنگوں میں ہوتا کیا تھا کہ مرد تو مر جاتے تھے، کٹ دیے جاتے تھے، عورتیں رہ جاتی تھی بیچاری، بیوہ ہو جاتی تھی، تو اب وہ بیوہ اس کے یہاں جا رہی ہے، اس کے یہاں جا رہی ہے، کسی کے پاس 10 بیوہ ہیں، کسی کے پاس 10-20 بیوہ ہیں، ارے کئی ہے نا، 20 25 بیوہ ہو جاتی، کم سے کم 11 ہوتی تھی، 11 ہوتی تھی ایک ایک آدمی کے پاس، اتنے لوگ وہاں مرتے تھے۔ اس کو دیکھ کر باغیرت لوگ تھے، وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے، جہاں پیدا ہوئی کہا کہ پریشانی ہوتی ہے، یہ لوگ زندہ دفن کرتے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، یہ جاتے تھے یمن، تو جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بیوی سے کہہ دیا تھا کہ جو بچہ ہونے والا ہے، اگر لڑکا ہو تو رہنے دینا، لڑکی ہو تو اسے دفن کر دینا۔ مگر ماں تو ماں ہوتی نا، ماں کی ممتا کا کوئی جواب ہے؟ نہ ماں کی ممتا کا جواب ہے، نہ بیٹی کی محبت کا جواب ہے۔ بیٹا تو شو ہوتا، شو میرا تجربہ نہیں، بالکل تاریخ ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک پوری تاریخ میں ہزاروں بیٹے مل جائیں گے باپ کے قاتل، پڑھیے آپ تاریخ، ہزاروں بیٹے مل جائیں گے باپ کے قاتل، مگر ایک بیٹی نہیں ملے گی جو باپ کی قاتل ہے، ایک بھی تاریخ میں نہیں۔ بیٹی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر سسرال میں اس کے باپ کے خلاف کوئی بول دے تو لڑائی کر لے گی، اگر اس کے ماں کے خلاف بولے تو لڑائی کر لے گی، وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی میرے باپ کے خلاف بول دے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے اسلام نے اسی لیے بیٹیوں کو فضیلت دی ہے، اب بیٹیوں کے لیے وہ ترتیب لگا دیا ہے اسلام میں زندگی کی کہ بیٹیوں کو کوئی زحمت نہ ہونے پائے، جیسے اسلامی ترکیب سنی، اس کو آج کل بجا رہی ہے یہی سب، آج کل UCC والے، یونیفارم سول کوڈ والے، اور یہ کہتے ہیں ارے لڑکیوں کو تو یہاں حصہ نہیں دیا جاتا، لڑکے کو آدھا دیا جاتا ہے، لڑکی کو اس سے کم دیا جاتا ہے، ہم یہ بنانے جا رہے ہیں لڑکی کو آدھا دیں گے، کیا کیا ہوتا ہے سر، بڑا ادھر جائیں گے تو لمبی بات ہو جائے گی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام میں دیکھیے بچیوں کا کام نہ، جب پیدا ہوئی بچی، جب سے لے کر جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، باپ کی ذمہ داری، باپ کی کفالت میں رہتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی کفالت میں رہتی ہے، اور جب بچہ ہو جاتا ہے تو ماں جو ہے ماں بن جاتی ہے، اب بیٹا کی ذمہ داری ہے، اب بیٹا زندگی بھر اس کی خدمت کرے گا، ماں کی خدمت۔ بچی جو ہوتی ہے، عورت جو ہوتی ہے، اس کو پیدائش سے لے کے انتقال تک اسلامی دستور کے مطابق کوئی زحمت نہیں، ایسا دستور ہی بنا ہوا، کوئی زحمت نہیں ہے کہ بچی ہے، بچی کی پرورش کا جو ہے کفیل جو ہے اس کا باپ ہے، شادی ہو گئی تو اب اس کی ذمہ داری اس کے شوہر پہ ہے، اور جب ماں بن گئی تو بیٹے پہ ذمہ داری آ گئی، زندگی میں کہیں بھی وہ ذمہ داری نبھانے کی بات نہیں آتی، اور ساتھ ساتھ جہاں تک مال کی بات ہے تو جو ہے باپ کے حصے میں اس کو 4 آنا ملتا ہے نا، بیٹے کو 8 آنا مل جاتا ہے، مطلب کیا ہوا، یعنی بیٹے کو ڈبل ملتا ہے، اب بیٹی کو جو اس کا آدھا ملتا ہے، لیکن جب شادی ہو کے جاتی ہے تو شوہر کے حصے سے بھی تو اس کو ملتا ہے، اور شوہر کا حصہ اور باپ کا حصہ دونوں مل کے آدھا ہو جاتا ہے، تو جتنا لڑکے کو حصہ ملا اتنا لڑکی کو حصہ مل گیا، تو لڑکی تو فائدے ہی میں رہی، کام بھی کچھ لینا نہیں، محنت بھی کرنا نہیں ہے، اب بیٹے کو تو ساری ذمہ داری ہے، باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں کی خدمت کرنا ہے، آنے جانے والے کی خدمت کرنا ہے، پڑوسیوں کی خدمت کرنا ہے، سب خدمت اب بیٹے کے ذمہ ہے، بیٹی کے ذمہ نہیں ہے، بیٹی کو تو فری میں آدھا مل گیا، تو اسلام میں بیٹیوں کو نوازا گیا، بیٹیاں نوازی گئی، وہ نہیں ہے جو یہ لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا کہنا۔ یہ دیکھیے
انہوں نے کہا تھا کہ دفن کر دینا، کہ ماں کی ممتا تو ہے، ماں تو دفن نہیں کیا اس نے، مگر جب آیا تو دوسرے گھر میں بھیج دیا۔ ایسے کرتے کرتے لڑکی بڑی ہو گئی۔ جب بڑی ہو گئی تو ایک بار دیکھا کہ آیا تو ایک لڑکی ہے جو گھر میں ہے، تو کہا یہ لڑکی کیسی ہے؟ کہا یہ پڑوسن کی لڑکی ہے، آپ تو رہتے نہیں ہیں گھر میں، تنہائی کے سب سے اسے دوستی کر لیا۔ اگر دوستی کر لیا تو کبھی تو اس کا باپ آ کے لے جاتا، کبھی اس کی ماں لے جاتی، کبھی اس کا بھائی لے جاتا، وہ کوئی آتا نہیں۔ تو اس نے سچ سچ بتا دیا، کہا دیکھیے کتنی خوبصورت لڑکی ہے، کیسی زبان ہے، کتنی شیریں زبان ہے، کیسی ستھری زبان ہے، کیسی ہے، وہ جدھر چلتی بہاریں ادھر چلی جاتی ہے۔ للہ اس لڑکی کے خلاف تو سوچیے گا نہیں، یہ میری لڑکی ہے، آپ کی لڑکی ہے، وہی ہے جس کو آپ نے کہا تھا کہ دفن کر دینا، میں نے رکھ لیا۔ اب باپ سے باپ، ماں کی بات اور ہوتی ہے، باپ کی بات اور ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو سردار ہیں اپنے قبیلے کے، اور کتنی ہمارے انڈر میں جتنے لوگ رہے وہ سب کے سب بیٹی کو دفن کرتے ہیں، میں نہیں دفن کروں گا تو لوگ ہم کو کیا کریں گے؟ بس رات میں گیا اور جا گڈھا کھودا، صحرا میں گڈھا کھود کے آیا، ادھر آ کے کہتا ایسا ہے تو سوا دو ذرا قبیلے کے فنکشن میں لے جانا، پارٹی ہو رہی ہے وہاں لے جانا، تو ماں سمجھی محبت ہو گئی، قبیلے کا پارٹی میں لے جانا، تو نہا دیا، اچھا اچھا کپڑا پہنا دیا۔ اب باپ لے کے چلا، جب باپ لے کے چلا ہے صحرا میں گیا، دھوپ لگ رہی تھی تو بیٹی کہتی کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو دھوپ لگ رہی ہے؟ یعنی بیٹی جو ہے باپ کے دھوپ کو بھی برداشت نہیں کرتی، اور باپ ایسا ظالم ہے اس کی زندگی کو برداشت نہیں کرتا۔ کتنا فرق ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ وہ گئی بیچاری، لے جا کر کے گڈھے میں ڈال دیا، گڈھے میں ڈالا، چیخنے لگی کیا کر رہے ہیں ابو؟ وہ جناب ریت ڈال رہا ہے، وہ چیخ رہی ہے، وہ ریت ڈالتا جا رہا ہے، وہ چیختی جا رہی ہے، ریت ڈالتا جا رہا ہے، چیختی جا رہی ہے، اس کی زبان نکل جاتی ہے مگر ریت ڈالتا جاتا ہے، آنکھیں نکل جاتی ہے مگر ریت ڈالتا جاتا ہے، حد یہ اس کے اندر دبا دیا اس نے۔ کہا یا رسول اللہ یہ منظر جب میرے ذہن میں آتا ہے تو دل پھٹتا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ حضور اپنے کاشان اقدس سے باہر آئے، اس کی رونے کو سن کر کے جب یہ بتایا تو حضور رونے لگے۔ سیدہ فاطمہ بھی تھی، چھوٹی سی تھی اس وقت، وہ بھی رونے لگی، اور روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ موجود تھے، مسجد نبوی کی بات تھی، کہا سنو صحابہ کیا فرمایا، انا ابو البنات، میں لڑکیوں کا باپ ہوں۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ انا ابو البنات، میں لڑکیوں کا باپ ہوں۔ لڑکیاں ذلت کی چیز نہیں ہے، لڑکیاں عظمت کی چیز ہے۔ اگر ذلت کی چیز ہوتی تمہیں معلوم ہے میں نبیوں کا نبی ہوں، میں رسولوں کا رسول ہوں، میں حبیب پروردگار ہوں، میں کائنات میں سب سے افضل ہوں۔ اگر لڑکی ہونا ذلت کی چیز ہوتی تو کبھی اللہ مجھ کو لڑکیاں عطا نہ فرماتا۔ اتنی لڑکیاں دے رہا ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ لڑکیاں عزت کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے، عظمت کی چیز ہے، رحمت کی چیز ہے۔ لڑکیاں عزت کی چیز ہے نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انا ابو البنات بولی، یہ جملہ سننے کے بعد لڑکیوں کو کتنا فخر ہوگا کہ آقا نے فرمایا کہ میں لڑکیوں کا باپ ہوں، اور جس کا باپ رسول اللہ ہو جائے اس لڑکی کی قسمت کا کیا کہنا ہے؟ تو لڑکیاں عزت کی چیز ہوتی ہے، ذلت کی چیز نہیں ہوتی۔ شادی کی بات آگے سنیے۔ اب شادی، آپ کو تاریخ اسلام پڑھتے ہوں گے، آپ ظاہر بات کے لوگ ہیں، اکثر لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہوشیار نہیں تو پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ صحبت میں تو رہتے ہی ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بچیوں کی شادی طے ہو گئی ابو لہب کے 2 بچوں، ابو لہب کے 2 بچوں سے شادی طے ہو گئی۔ اب عالم یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے شادی طے ہو چکی تھی، خالی رخصتی باقی تھی۔ وہ عرب کا دستور تھا کہ شادی ہو جاتی تب ہو جاتا، مگر رخصتی کے بعد ہی لڑکی لڑکوں سے ملاقات ہوتی۔ وہ یہی ترکیبیں ہوتی تھی وہاں کی،
کئی کئی سال کے بعد رخصتی ہوتی تھی، تو شادی طے تھی، سب ہو چکا تھا،